بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان اکثر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم پہ جاتا، امام کے حرم پہ جاتا اور اکثر جو ہے دعا مانگتا، مولا میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ جوانوں کی جو ہر ایک کی آپ کو پتہ نا، بوڑھا آدمی کچھ دعا مانگتا ہے، وہ اولاد کے لیے، بچہ جو ہے وہ کیریئر کے لیے، جوان جو ہے وہ شادی کے لیے، جیسے ہوتی ہے ہر ایک انسان کی ضروریات مختلف۔ انسان مانگتا اس سے ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو۔ انسان جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے جو آپ نے دیا، یہ دے دیجئے کیونکہ میری ضرورت یہ ہے۔ اللہ سے بہتر انسان کی ضرورت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر ہماری ضرورت کو کون جانتا ہے؟ تو مانگتا انسان اس سے ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو، یا انسان جس سے مشورہ دینا چاہتا ہو کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، اور مشورہ بھی گستاخی ہے، ضرورت بتانا جہالت ہے۔ دونوں اللہ پہ ممکن نہیں ہے، نہ اسے ضرورت بتائی جا سکتی ہے نہ اسے مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اب پھر مانگنا سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان خدا سے کیوں مانگ رہا ہے۔ تو یہ انسان نہیں مانگ رہا بلکہ خالق خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں دیکھیں کسی کو ضرورت معلوم نہ ہو یا کوئی جانتا نہ ہو حکمت کیا ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے، یہ تو اللہ پہ ناممکن ہے کہ اسے نہ معلوم ہو۔ انسان کی اپنے سے زیادہ اس کی بہتری اللہ جانتا ہے۔ تو اب آئیے ذرا کہ اس نے خود کہہ دیا، پھر ایک اور اس کے اندر پہلو نہا ہے کہ انسان جب مانگ رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ جو اس کے لیے مضر ہوتا ہے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے بچہ کہہ دیتا ہے آگ دیکھ رہا ہوتا ہے تو والدین سے کہہ دیتا ہے مجھے آگ دے دیجیے، بچہ آگ مانگنے لگتا ہے، والدین کہتے ہیں نہیں اس کو آگ نہیں دینی۔ کوئی بھی شے انسان بعض اوقات اپنی نادانی میں مانگ لیتا ہے خدا سے، لیکن خداوند متعال جانتا ہے کیا عطا کرنا ہے کیا عطا نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ خود عطا کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے کہہ دیا۔ دیکھا جائے تو علماء نے، فلاسفہ نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں کہ فلسفہ دعا ہے کیا، یہ اللہ نے کیوں کہا ادعونی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو نہ تم اپنی مصلحت جانتے ہو میں جانتا ہوں، نہ تم اپنی بہتری جانتے ہو میں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کچھ عطا کر سکتا ہوں، کیا تمہارے جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہے، کیونکہ اس کی تو ہر چیز قدرت کے اندر ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ خود سے کہہ رہا ہے مانگو تو صحیح میں عطا کرنا جانتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم۔ تو اب یہاں پہ مانگنے کا فلسفہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ دیا مانگو اور میں عطا کروں گا۔ تو پروردگارہ کیا مانگیں؟ اب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، مخ کہا جاتا ہے مغز کو، دماغ کو۔ تو امام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کے مغز کا نام دعا ہے۔ اس بات کو نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ دیکھیں آپ اخروٹ لیتے ہیں یا بادام لیتے ہیں یا پستے وغیرہ، یہ سب جتنے بھی، ان کے اوپر سب پہ چھلکا ہوتا ہے، اور جب اس چھلکے کو اتار دیں تو وہ جو اندر سے آپ کو ڈرائی فروٹ ملتا ہے اسے کہا جاتا ہے اس ڈرائی فروٹ کا یا اس خشک میوے کا مغز۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں۔ ان ڈرائی فروٹ کے اندر، ان خشک میووں میں وہ جو چھلکا اتارنے کے بعد کھانے والی شے ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مغز۔ اب امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعاؤں کے مغز کا نام، پتہ نہیں اعمال، اب یہ دعاء مخ العبادہ یعنی تمام عبادتوں کے مغز کا نام دعا ہے۔ یعنی عبادتیں سب کے سب اگر اس کو چھلکا اتارنے کے بعد دیکھو کہ اندر دعا نکلے گی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی شے ہو، تمام عبادات کے مغز کا نام دعا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ دعا بڑا عجیب و غریب موضوع ہے۔ اللہ نے خود دعوت دے دی مانگو میں عطا کروں گا۔ کئی مرتبہ مصلحت نہیں ہوتی، اچھا بچے کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہے تم اسے مصلحت بنا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ آگ بچے کے لیے مصلحت نہیں ہے، میں بچے کو جب آگ دوں تو مصلحت بنا کے نہیں دے سکتا، وہ اس کے لیے پھر بھی نقصان دہ رہے گی، مضر رہے گی۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اگر وہ عطا کرے تو وہ مصلحت بنا کے عطا کرتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اشیاء کو مصلحت بنا کے عطا کرتا ہے۔ میں ایسے بھی اشارہ کروں گا کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے بھئی ان کے وسیلے سے مانگ لو تو مل جائے گا، ہے یا نہیں ہے کہ وسیلے سے مانگ لو؟ تو اب ہمارے بہت بڑے استاد تھے، اخلاق کے انتقال ہو گیا قوم مقدس میں، ان سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اکثر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم پہ جاتا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، امام کے حرم پہ جاتا اور اکثر جو ہے دعا مانگتا، مولا میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ جوانوں کی جو ہر ایک کی آپ کو پتہ نا، بوڑھا آدمی کچھ دعا مانگتا ہے، وہ اولاد کے لیے، بچہ جو ہے وہ کیریئر کے لیے، جوان جو ہے وہ شادی کے لیے، جیسے ہوتی ہے ہر ایک انسان کی ضروریات مختلف۔ تب جوان ہمیشہ کہتا پروردگارہ میری دعا ہو، یہ قبول ہو جائے، میری جگہ شادی ہو جائے۔ امام کے حرم میں جانے لگا، ہر روز مسجد چلا جاتا، ٹکٹ لیتا، بہت زیادہ، مولا میری یہاں شادی ہو جائے۔ بہرحال ایک دن ایک باہر نکلا تو دیکھا بزرگ عالم دین آ رہے ہیں، کہا میں نے امام رضا کے حرم میں اتنی دعائیں مانگی ہیں، میری وہاں شادی ہی نہیں ہو رہی۔
تو کہیں وہ بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے مولا کی وہاں قدموں میں آگے ایک چھوٹی سی قبر ہے, باہر نکلنے کے بعد دوسرے صحن میں, دوسرے ایک ہال میں. کہا ہاں شیخ بہائی کی. کہہ لیں گے ہاں شیخ بہائی کی. کہا وہاں جا کے مانگو تو شاید وہاں سے مل جائے. شیخ بہائی بہت, ہمارے شیخ بہاؤالدین عاملی بہت بڑے لبنان کے عالم دین تھے, ایران آ گئے تھے اور حرم سارا انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. اب میں تھوڑی سی تفصیل دے دوں ان کی اگر سننا چاہیں. شیخ بہائی ایک عام عالم نہیں ہے, تمام علوم میں ماہر تھے. کشکول بہائی مشہور, ان کی کتاب الکشکول بہت مشہور ہے, بڑے بڑے علوم, اور اس میں بے انتہا مطالب ہے. بہت سی کتابیں ان کی, اور ان کی اعمال کی کتاب مفتاح الفلاح کے نام سے مشہور ہے. بہت کتابیں ان کی, اور بہت قابل عالم, علم جفر وغیرہ کے ماہر تھے. حرم امام رضا انہوں نے ڈیزائن کیا. بادشاہ نے اس زمانے میں کہا کہ حرم ڈیزائن کر دیں, آپ نقشہ اچھا بنا لیتے ہیں. آرکیٹیکٹ بھی تھے, فقی بھی تھے, اصولی بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, ادیب بھی تھے, تمام علوم میں ماہر تھے. شیخ بہاؤالدین عاملی بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. اب یہ حوضے والے سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے ملتا ہے کہ بھئی وہ گئے, کہیں گے میں جا رہا ہوں, یہ حرم ڈیزائن کر رہے تھے. کہا بھئی یہ صدر دروازہ یہ ہے, یہ مین گیٹ ہوگا, یہاں پہ یہ تعویذ لکھا جائے گا, یہ آیات لکھی جائیں گی, اور جب میں آؤں گا تو مکمل کرنا. بہت بیمار ہو گئے, بہت کچھ ہوا, بہت تفصیل, بہت لمبا واقعہ, کیونکہ شرح میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں مجالس سے, کیونکہ آن لائن سننا آسان نہیں ہوتا. بہت اعمال کر رہے تھے, اچانک ایک دن خواب میں دیکھا, کہا کہ بھئی یہ جو تم دروازے پہ لکھ رہے ہو میں اس سے راضی نہیں ہوں. امام رضا صاحب نے کہا میں راضی نہیں ہوں اس بات سے. اگلے دن آئے, کہا بھئی یہ سب نکال دو, سب کچھ, بس یہ آیت لکھنا. کہا کیا معاملہ تھا؟ پہلے آپ نے کہا لکھو, اب کہہ رہے نہ لکھو. کہا میں نے غور سے سنیے گا اس بات کو, میری سب کو, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. مرحوم فرماتے ہیں شیخ بھائی, کہا میں ایک ایسا تعویذ میں, علم جفر کے بہت بڑے علوم میں غریبہ کے ماہر تھے, تعویذ وغیرہ سب کچھ کر لیتے تھے. تو کہا میں ایک ایسا تعویذ لکھ رہا تھا کہ جو بھی حرم کے دروازے پہ آئے, اگر گنہگار ہو تو اندر نہ آ سکے, چلا جائے. کوئی گنہگار اندر ہی نہ آ سکے, ایسا تعویذ لگا رہا تھا کہ اس کا دل مچلنے لگتا, چلا جاتا. میں نے ایسا تعویذ لکھا تھا, لیکن امام نے مجھے خواب میں آ کے بتایا کہ میں راضی نہیں ہوں, اگر گنہگار میرے در پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. کہ اگر گنہگار میرے در پہ نہیں آئیں گے تو اور کہاں جا کے مانگیں گے. کہ خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ یہاں سے گنہگار ویسے باہر سے واپس چلا جائے, میرے حرم میں آنے دو, جو جیسا ہے ہو, جب میرے پاس آ گیا تو میرا ہے, جب وہ گنہگار بھی ہو تو آ جائے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی, اب یہاں پہ شیخ بہائی کا میں جو پیش کر رہا ہوں کہ بہت بزرگ عالم دین, بہت, اب وہاں پہ کسی عالم دین نے کہہ دیا اس نوجوان سے, ذہن میں واقع ہے نا جو میں پیش کر رہا تھا, کہ ہم توسل سے مانگتے ہیں, وسیلے سے مانگتے ہیں. تو کہاں شیخ بہائی کا واسطہ دے دو. تو کہیں گیا, کہا کہ بھئی مجھے بڑے بڑے علماء نے آپ کا بہت مقام بتایا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے تھے, میری فلاں جگہ شادی مجھے نہیں ہو رہی ہے, میرا بس رشتہ ہو جائے کسی بھی طرح سے. وہاں کبھی آپ سفارش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں, میری واقعہ رشتہ ہو گیا, بہت خوش کہ میرا رشتہ ہو گیا. اچانک ایک دن آیا, لڑائی شروع ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, اور ختم ہو گیا رشتہ. اور کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ وہ اخلاقاً میں پیش نہیں کرنا چاہتا, کہ وہ طلاق ہو گئی. آیا بہت غصے کے اندر شیخ بہائی کی قبر پہ, کہ اگر دینا نہیں آتا تو انہی سے سیکھ لو جن کے پاس بیٹھے ہو. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. کہ میں اتنے مہینوں سے امام رضا علیہ السلام کے آ رہا تھا ذریعہ مقدس پہ, میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, عطا کرنے والی ہستی کو معلوم ہے کیا عطا کرنا ہے, کیا عطا نہیں کرنا.